بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اور پیغمبر آخر الزماں کے برادر نسبتی تھے۔ آپ کی والدہ زینب بنت ماذعون ہیں اور آپ بچپن میں تقریباً 10 سال کی عمر میں ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ طبیعت کے نہایت سادہ، علم و فضل، عبادت گزاری و تقوی، پرہیزگاری میں اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ مشہور تابعی مامون بن مہران فرماتے ہیں، میں نے ابن عمر سے بڑھ کر کسی کو تقی و پرہیزگار نہیں دیکھا۔ آپ کے مزاج میں ہمیشہ سخاوت اور صدقہ خیرات کا غلبہ طاری رہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو جو چیز پسند آ جاتی تھی فوراً اسے راہ خدا میں خرچ کر ڈالتے تھے۔ آپ کی سخاوت اور دریا دلی کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں تقریباً 1000 غلام خرید کر آزاد کیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد عبداللہ ابن عمر 60 سال تک حج کے مجموعوں اور دوسرے موقعوں پر مسلمانوں کو اسلامی احکامات پر فتویٰ دیتے رہے۔ آپ نے جنگ خندق میں حصہ لیا اور اس کے بعد بھی کفار سے لڑائی جانے والی کئی لڑائیوں میں برابر کفار کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت معاویہ کے درمیان لڑی گئی لڑائیوں سے آپ نے مکمل کنارہ کشی اختیار کیے رکھی۔ یہاں بعض لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ آپ نے خلیفہ راشدین میں سے صرف 3 کی بیعت کی تھی، یعنی آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بیعت نہیں کی تھی۔ کیا واقعی میں آپ نے بیعت نہیں کی تھی؟ یہ ایک الگ موضوع ہے جس کے لیے ہم الگ ویڈیو شیئر کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم خصوصاً کربلا کے تناظر میں آپ کے کردار کے حوالے سے چند حقائق پر بات کریں گے۔ دوستو، حضرت عبداللہ ابن عمر نے 84 یا 86 سال کی عمر پائی تھی اور آپ 74 ہجری میں مکہ مکرمہ میں فوت ہوئے تھے، یعنی آپ کربلا واقعہ حرہ احناط بیت اللہ کی ایک موقع پر حیات تھے اور آپ نے ظالم و جابر حجاج یوسف کا ابتدائی زمانہ بھی دیکھا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے کہ آپ اس طرح کے صحابی تھے کہ جنہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ جس طرح سے عمل کرتے ہوئے دیکھا تھا آپ ویسے ہی عمل کیا کرتے تھے، بلکہ آپ تو سنت کے اس قدر پابند تھے کہ خلیفہ راشدین سے کہتے، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں عمل کرتے ہوئے خود دیکھا ہے، لہٰذا میں تو ایسے ہی عمل کروں گا۔ یعنی جہاں جہاں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا، آپ وہیں اور ویسے ہی نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور اگر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے سے ہٹ کر کہیں نماز ادا فرمائی تھی تو حضرت ابن عمر بھی راستے سے ہٹ کر نماز ادا فرماتے تھے اور کہا کرتے تھے، میں تو یہاں ضرور بل ضرور نماز ادا کروں گا، کیونکہ یہ عمل میں نے خود حضور کو کرتے دیکھا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ تو ان جگہوں پر اور ان درختوں کے نیچے استخارات کیا کرتے تھے جہاں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استراحت فرماتے ہوئے دیکھا تھا، بلکہ اگر آپ سے کوئی کہتا کہ آپ یہاں آرام کر لیں، راستے سے ہٹ کر اور دور جا کر کیوں آرام کرتے ہیں، تو آپ اسے فرماتے، تم لوگ جہاں مرضی آرام کر لو، لیکن میں تو وہی جاؤں گا جہاں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام فرماتے ہوئے دیکھا تھا۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اس قدر پابند صحابی تھے کہ شاید ہی صحابہ میں کوئی اور مثال ملتی ہو، لیکن آپ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی تحریک میں شامل نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ آپ نے یزید کی بیعت کب، کیوں اور کن حالات میں کی تھی، اس کی تفصیل ہم ابھی بیان کرتے ہیں۔
دوستو حضرت معاویہ نے جب تخت خلافت اپنے بیٹے یزید کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر لیا تو آپ نے کوشش کی کہ اپنی زندگی میں ہی تمام مخالفین کو یزید کی بیعت پر راضی کر لے۔ یہ لہٰذا آپ کو جن شخصیات سے سب سے زیادہ خطرہ تھا، بہت سے سید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہیں دونوں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدینہ منورہ میں موجود تھے، لیکن حضرت معاویہ نے ان کی سیاست میں عمل دلچسپی اور مذہبی رجحان کی وجہ سے انہیں راضی کرنا ضروری نہ سمجھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یزید کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ حضرت معاویہ کا یہ خیال بھی ٹھیک تھا، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے ہی سیاسی عدم دلچسپی رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شواری بنائی تو آپ نے اپنے بیٹے کو اس کا حصہ نہ بنایا تھا، بلکہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے بیٹے کو خلافت سے دور رکھا جائے۔ شاید کچھ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت ابن عمر اپنے والد محترم کی وصیت کی وجہ سے سیاست سے دور رہنا ہی پسند کرتے تھے۔ منقول ہے کہ جب حضرت معاویہ کی وفات ہو گئی اور اقتدار یزید کے ہاتھ آیا تو حضرت ابن عمر بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے پہلے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ نے صحابہ اکرام کے ساتھ ساتھ حضرت ابن عمر سے بھی کہا کہ وہ یزید ابن معاویہ کی بیعت کر لے۔ حضرت ابن عمر نے اسے جواب دیا، مجھے اختلاف پسند نہیں، اگر سب لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تو میں بھی کر لوں گا۔ ولید بن عتبہ نے آپ سے کوئی خطرہ محسوس نہ کیا اور آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیا، کیونکہ اسے اصل خطرہ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا، لہذا وہ ان پر اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہتا تھا اور یزید کی طرف سے بھی اسے یہی خط موصول ہوا تھا۔ الغرض جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن زبیر نے مکہ کی طرف کوچ فرمایا تو رستے میں ان کی ملاقات حضرت ابن عمر سے ہوئی۔ حضرت ابن عمر نے پوچھا، مدینہ میں کیا خبر چل رہی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، حضرت معاویہ کی موت کی اور یزید کی بیعت کی۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا، خدا سے ڈریں اور مسلمانوں کے اکٹ کو نہ بکھیریں۔ واقدی نے بیان کیا ہے کہ اس کے بعد کچھ عرصہ حضرت ابن عمر مدینہ میں مقیم رہے، اور جب آپ نے دیکھا کہ مختلف شہروں کے لوگ کی اکثریت یزید کی بیعت کر رہی ہے تو آپ نے بھی یزید کی بیعت کر لی اور فرمایا، اگر اس میں خیر یعنی بھلائی ہے تو ہم راضی ہیں، اور اگر یہ مصیبت ہے تو ہم صبر کریں گے۔ دوستو حضرت ابن عمر نے یزید کی بیعت کی کیونکہ آپ کو فتنہ فساد اور شر کے پھیلنے سے کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی بڑی وجہ پہلے 3 خلیفہ راشدین کی شہادت تھی جو آپ پہلے دیکھ چکے تھے، اور آپ مزید کسی ایسے سانچے کو دیکھنے کے لیے تیار نہ تھے، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ نقصان امت کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی واضح رہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو آپ کا ارادہ فقط مزاحمت کا تھا، نہ کہ یزید سے جنگ کا۔ اس لیے امام علی مقام نے جنگ کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، اور نہ ہی آپ کسی جنگی ساز و سامان لے کر روانہ ہوئے تھے۔ اس کو یوں سمجھ لیا کہ اگر آپ جنگ کے ارادے سے ہی روانہ ہوتے تو کیا اپنے ساتھ خواتین اور بچوں کو لے جاتے، اور اگر بالفرض آپ یزید کے خلاف جنگ کا اعلان فرما دیتے تو کیا حضرت ابن عمر اور دیگر صحابہ اکرام جو مدینہ، مکہ اور کوفہ میں آپ کے ساتھ روانہ نہ ہوئے تھے، کیا وہ آپ کو جنگ میں اکیلا چھوڑ دیتے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہ ہوتا۔ تو دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔